لوگوں نے پکڑ لیا کہ جی تم یہاں رہتے ہو تو تم جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو. ہندوؤں نے بھی مقدمہ کر دیا اور مسلمانوں نے بھی مقدمہ کر دیا. تو جب قاضی کے پاس مقدمہ لگا وہی سلطان پور شہر میں، تو سلطان پور کے قاضی نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ تو قرآن پاک بھی پڑھتا ہے اور ہمارے ساتھ چیزیں کرتا ہے، تو پھر یہ کیا؟ ان کا میں مسلمان بھی نہیں ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں ہندو نہیں ہوں تو یہ ہندو مجھے مار دیں گے، لیکن میں مسلمان بھی نہیں ہوں. میں جیسا تم اسلام، مطلب جو جملے ہیں وہ یہی ہیں کہ جیسے تم اسلام کو سمجھتے ہو ویسا مسلمان میں نہیں ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر تو جہاں سر جھکاتا ہے تو چل پھر ہمارے ساتھ پہلے جمعہ پڑھ لے یا ایک اعلان کر دے. جی میں ہندو تو نہیں ہوں. تو ان کا جی ہندو نہیں ہے تو پھر مسلمان ہو. ان کے مسلمان بھی نہیں ہوں. بہرحال کوئی مختلف کہانیاں ہیں کہ ان کو کسی طرح وہ مسجد لے گئے. اب مسجد میں جمعہ کا دن تھا، نماز ہو رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، گرو نانک پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں. اب یہ اور زیادہ خطرناک تھا کہ جی ایک تو پڑھتا نہیں، اوپر سے پڑھنے آیا. تو قاضی نے سلطان پور کا جو گورنر تھا اس کو شکایت لگا دی. اس نے کہا کہ جی یہ کہ بابا گرو نانک ایک تو مطلب مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. تو جب گورنر نے بلایا تو آپ نے اس کو کہا کہ ان سے پوچھ کہ جب قاضی صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان کا دھیان اپنی گھوڑی پہ نہیں تھا؟ ان کی گھوڑی کا جو بچہ ہوا ہے تو یہ تو ان کا تو دھیان وہاں پہ تھا، یہ تو اپنے گھر میں گھوڑی کو کنویں سے گرنے سے بچاتے رہے، نماز میں ان کا دھیان کہاں تھا؟ تو اگر تمہارا دھیان اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کا اگر دھیان ہی اللہ کی سے ہٹ گیا ہوا ہے تو میں کس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تمہارے پیچھے پڑھوں؟ پھر وہ جو ہے وہ قاضی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو وہ جو گورنر تھا اس نے کہا جی چلو میں تو نماز جو ہے ٹھیک پڑھا تھا تو میں بھی تو وہیں کھڑا تھا. تو گرو نانک مسکرا کے کہتے ہیں تم ہی تو کابل تھے وچ سودا ہی کردا پیا سی، تیرا دھیان بھی تو کابل میں تھا. وہ جیسے بلے شاہ نے کہا تھا تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. وہ جو ایک لفظ ہے کہ یہ جاسوس القلب ہوتے ہیں، یہ اندر دل کی بات پڑھ لیتے ہیں. تو گرو نانک نے جب یہ کہا تو پھر لوگوں نے کہا کہ ان کو جو ہے ان کے حال پہ چھوڑ دو. پھر گرو نانک دیو جی کی لائف جو ہے نا اس میں بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ گرو نانک کو جو ہے وہ کسی طرح ٹھیک کیا جائے. وہ بچپن سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑی سی ایج زیادہ ہوتی ہے تو ان کے باپ نے مطلب اس وقت وہ تاجر تھے اور اچھا ویل آف خاندان تھا، کوئی بہت غریب بھی نہیں تھے. صحیح. انہوں نے گرو نانک کو پیسے دیے کہ کوئی ایسا سودا کر کے دکھا جہدے وچ فائدہ ہوئے. تب گرو نانک بچے تھے، مطلب 14 سال کی ایج تھی. کوئی ایسا سودا کر کے دکھا، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو نا کوئی تجارت کے گر سکھائیں، تجارت پہ ہی بٹھا لیں. نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے قرآن پاک انہوں نے پڑھ لیا. مطلب 6 7 8 سال کی عمر میں قرآن پاک گرو نانک پڑھ چکے تھے، گرنتھوں کا مطالعہ کر چکے تھے. وہ جو ہے اس دور کے بڑے بڑے جو لٹریری لوگ تھے ان کو ٹکر دیتے تھے. ان کے جملے ان لوگوں سے بہتر ہوتے تھے. یعنی سلطان پور سیٹ آف نالج تھی. تو سلطان پور کے استاد بڑا لمبا عرصہ گرو نانک دیو جی کے لفظوں کو کوٹ کر کے پڑھایا کرتے تھے. وہ کوئی چھوٹے عالم تھے. یعنی سلطان پور جہاں پہ بادشاہوں کے بچے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو عالم ہوں گے، وہ جو پروفیسر ہوں گے، جو ٹیچرز ہوں گے، وہ کوئی چھوٹے موٹے ٹیچرز تو نہیں ہوں گے. اور بڑا لمبا عرصہ، یعنی بابر کے دور میں گرو نانک دیو جی کو ہے کو قید کیا گیا، اس وقت آپ کی ایج ٹھیک ٹھاک تھی. یعنی لودھیوں کے دور کی بات ہے. تو لودھیوں کے دور میں جو ہے وہ گرو نانک دیو جی کا بچپن گزرا ہے، ٹھیک ہے. تو اس دور میں ان کی جو یہ تھی کہ اورنگزیب جو ہے وہ حالانکہ دشمن تھا، کٹر دشمن تھا وہ گرو صاحبان کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گرو کی بانی کو کوٹ کرتا تھا. تو جب اس کے قاضیوں نے اس کو کہا کہ تم اس کو ایک تو ان کو کافر کہتے ہو
اور دوسرا ان کی بانی کو کوٹ بھی کرتے. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا یہ ان کی بانی ہے, میں تو جب سلطان پور میں پڑھتا تھا تو میرے استاد یہ بانی مجھے مثال کے طور پہ سناتے تھے. گرو نانک دیو جی کا بچپن ایسا تھا کہ ان کا امپیکٹ اس سیٹ آف نالج کے اوپر اتنا تھا کہ وہ بالکل ینگ ایج میں اس سیٹ آف نالج پہ اپنا امپیکٹ ڈال چکے تھے. اب واپس آتے ہیں, گرو نانک دیو جی کے والد نے ان کو کچھ پیسے دیے. گرو نانک دیو جی جو پیدا ہوئے یہ تلونڈی جس کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ ضلع شیخو پورہ تھا اس وقت. تو وہاں پہ ایک اور ہے منڈی سچا سودا, سچا سودا یہ علاقے کا آج بھی اس نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے, وہ سچا سودا کیا ہے؟ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو گرو نانک. ان کے والد نے ان کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے کوئی ایسا سودا کرو کہ جس سے فائدہ ہو, من فائدے والا کو سودا کر کے دکھا. وہ گئے, انہوں نے وہ سارے پیسوں کا کھانا خریدا تو جتنے غریب تھے ان کو بانٹ دیا. تو باپ نے پوچھا ایک ہی کیتا؟ انہوں نے کہا میں سچا سودا کر کے آیا, میں ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ہے. تو پھر ان کے ساتھ ہوئی ہے. پھر یہ 14 سال کی ایج میں گرو نانک کا یہ ایک امپیکٹ ہے. آپ ان کو مطلب کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون تھے. پھر 16 سال کی ایج میں بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ منڈا تو ساڈے اتوں نکل رہا ہے, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ کر دئیے. ان کا جو ہے وہ بیاہ کر دیا مائی سلکھنی جی سے. اور ایک اور چیز, یعنی بظاہر گرو نانک دیو جی مہاراج جو ہیں وہ ایک دنیا سے انٹائرلی ہیں, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو جو ان کا ریلیشن ہے ان کی مسز کے ساتھ, ان کے گھر کے ساتھ, وہ بھی بڑا ہی اٹموسٹ ہے. یعنی انسانیت کی معراج ہے. جتنی محبت کا تعلق گرو نانک کا مائی سلکھنی جی سے ہے اتنا ان کا کسی اور سے بھی نہیں ہے. حالانکہ ان کی شادی بابا گرو نانک کی بہت چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی. 16 سال کی ایج میں ان کی شادی کر دی گئی تھی. کہ جس طرح ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے نا کہ منڈا ہوں ہاتھ نہیں آ رہا تو دبیا ہی کر دو, آپ پہ سمجھ جائے گا, سر تے پائے گی. وہ شاید ان کا امپیکٹ ایسا تھا کہ انہوں نے ان کی جو مسز تھی نا ان کے اوپر بھی وہ روحانیت کا امپیکٹ ڈال دیا. ان کے اوپر بھی وہی روحانیت کا امپیکٹ آ گیا جیسا گرو نانک دیو جی کا اپنا تھا. تو وہ ان کا وہ پرکاش ہوتا ہے, وہ نور ہوتا ہے یا عطا ہوتی ہے, وہ ان کے گھر میں بھی وہی تھی. پھر اس کے بعد جب گرو نانک دیو جی کی ایج ہوتی ہے گھر میں, وہ مطلب ہی واز, اب سمجھ لیں کہ اس کا ایک اردو ترجمہ ہے سیلانی فقیر تھے. وہ پھرتے رہتے تھے, وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں تھے. کبھی گھر آ گئے, پھر باہر چلے گئے, پھر مہینے نہیں آئے, پھر آ گئے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کے جب پہلے بیٹے ہوئے تو گرو نانک دیو جی نہیں تھے. تو جب وہ 3 سال کے تھے کہ 2 سال کے تھے تب گرو نانک دیو جی جو ہے وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا. وہ سفر پہ تھے,